اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد و آل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. شب جمعہ اپنے مرحومین کے لیے صدقہ کرنے کی شب، اپنے مرحومین کے لیے احسال کرنے کی شب، اور روز جمعہ میں اپنے مرحومین کی قبور کی زیارت کرنا، اور اسی طریقے سے مختلف دعائیں اور اعمال جو ہیں جو کتابوں میں ذکر ہوئے ہیں ان کا بجا لانا. شب جمعہ، روز جمعہ آئیڈیل ٹائم امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف کے ظہور کے جو اوقات بتائے گئے ہیں اس میں سب سے زیادہ فضیلت والا وقت جو ہے شب جمعہ اور روز جمعہ کا روایات میں ملتا ہے. اپنے آپ کو امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف کی سپاہ میں شامل ہونے کے قابل بنانے کی تیاری کرنا، اپنے آپ کو، اپنے گھر کے ماحول کو ایسا بنانا جو امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف کو ہر وقت ویلکم کرنے کے لائق ہو کہ جب مولا آئیں ہم انہیں اپنے گھر میں خوش آمدید کہہ سکیں، ویلکم کر سکیں، اپنے مولا اور اپنے آقا کو، اپنے زمانے کے امام کو اپنے گھر میں دعوت دے سکیں. اپنے گھر کے ماحول کو، اپنے بچوں کو، اپنے معاملات کو اس طریقے کا رکھنا کہ امام زمانہ ہمارے گھر تشریف لاتے ہوئے فخر محسوس کریں اور خوشی محسوس کریں. امام زمانہ جل اللہ تعالی فرج شریف کے بارے میں دعا کرنا، ان کی صحت و سلامتی کے لیے صدقہ نکالنا. میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں خاص طور پہ ایک ذکر کیا جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کے ایام کے حوالے سے کہ ایک روز جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے دعا کا طریقہ بتایا کہ پانی پر 40 قرآنی آیات کو تلاوت کیا جائے، جس کو چہل کلید کہا جاتا ہے. وہ پڑھ کے اس کا پانی جو ہے 50 سالہ، جس کا نصیب 50 سال سے نہیں کھلا ہوا، جس کے معاملات 50 سال سے نہیں چل رہے، پروردگار اس میں بھی بہتری کر دیتا ہے، اس کا بھی نصیب کھل جاتا ہے. بی بی نے اس پڑھائی کے لیے، اس تلاوت کے لیے روز جمعہ کا انتخاب کرنے کو کہا اور فرمایا کہ جمعے کے دن اس کو کیا جائے. میں تمام مومنین سے یہ التماس کروں گا کہ اس کو ضرور انجام دیں اپنے معاملات کی بہتری کے لیے. 40 حاجات جو ہیں اس عمل سے آپ کی پوری ہوں گی. وہ کوئی بھی مسئلہ ہے، اولاد کی پریشانی ہے، مکان کی پریشانی ہے، بیماری ہے، جیسے بھی مسئلے مسائل ہیں، وہ یہ عمل کرنے سے آپ کے وہ جو ہے اس کے اندر پروردگار بہتریاں عطا فرمائے گا. آگے تک کی بحجت سے جب کسی نے پوچھا اپنی پریشانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ میری مشکلات دور نہیں ہوتی، میرے معاملات میں درستگی نہیں آتی، تو آگے تک کی بحجت نے بھی ان کو فاتحہ کبیرہ پڑھنے کا حکم دیا. یعنی کہ مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھنا جہاں پر مرحوم کو فائدہ دیتا ہے، دنیا سے گئے ہوئے کو فائدہ دیتا ہے، اس سے کئی زیادہ فائدہ جو ہے وہ جو دعا کرتا ہے، فاتحہ کرتا ہے، احسال کرتا ہے، پروردگار اس کے نامہ اعمال میں بھی اس کے رکاوٹوں کو دور کرنے میں، اس کے معاملات میں بہتری میں یہ فاتحہ پڑھنے والے کے بھی کام آتی ہے. کسی کو احسال کرنا فقط مرحوم کے لیے فائدہ مند نہیں، احسال کرنے والا بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے اور اپنے معاملات میں بہتریاں کر سکتا ہے. یہاں تک روایات میں ملتا ہے کہ اگر انسان پریشان ہے اور اس کی پریشانی بڑھتی چلی جا رہی ہے، وہ مرحومین کو احسال کرے. جن کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، جن کا احسال کرنے والا کوئی نہیں ہے، ان کو احسال کرے، ان کی لیے فاتحہ پڑھے، ان کے لیے دعائے خیر کرے، تو وہ مرحومین فاتحہ پڑھنے والے کے لیے دعا کرتے ہیں اور وہ سب مل کر آپ کے معاملات کی بہتری کے لیے، آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے جب دعا کرتے ہیں تو وہ ان کی دعا بھی پروردگار آپ کے حق میں قبول فرماتا ہے. شب جمعہ میں خاص طور پہ نماز مغفرت والدین، نماز مغفرت اولاد کا پڑھنا، اس کی بہت زیادہ تاکید آتی ہے. اسی طریقے سے دعائے کمیل کا پڑھنا، سورہ ملک کی تلاوت کرنا، روز جمعہ زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام کا پڑھنا، سورہ جمعہ کی تلاوت کرنا، حدیث قصہ کی تلاوت کرنا، اس کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے. پروردگار
से दुआ है कि परवरदिगार ये जो अय्याम जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा गुजर रहे हैं, ये शब जुम्मा जनाब सैयदा के अय्याम में आई है, और जनाब सैयदा वो मकाम रखती हैं कि जिसकी दुनियावी हाजात हैं वो भी जनाब सैयदा से तवस्सुल करे, जिसकी उखरवी हाजात है वो भी जनाब सैयदा से तवस्सुल करे। बेहतरीन दुआओं का वक्त है, बेहतरीन दुआओं के दिन है, बेहतरीन वसीले का हमें आसरा है जनाब सैयदा के हवाले से कि हम इस शब में और इस रोज़े जुम्मा जो आ रहा है खसूसी तौर पे दुआ का एहतमाम करें, जिक्र जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा करें, और जनाब सैयदा के वसीले से अपने मरहुमीन की बख्शिश तलब करें, अपने मामलात दुनियावी को बेहतरी की दुआ करें, और अपनी आखिरत की बेहतरी के लिए दुआ करें। और इसके साथ साथ बीबी से ये दुआ ज़रूर करें कि बीबी जिस बेटे को आपने हर मुश्किल में पुकारा है, हम दुआ करते हैं कि जब वो आपका इंतकाम लेने के लिए आए तो हम भी उसकी सिपा में शामिल हों। परवरदिगार से दुआ है कि परवरदिगार तमाम मरहुमीन के दर्जात में बुलंदियां अता फरमाए। जितने विलायत अली अलैहिस्सलाम के पढ़ने वाले मानने वाले इस दुनिया से रुखसत हुए हैं, तमाम की कबूर को विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के नूर से परवरदिगार मुनव्वर फरमा। हम सबको सही मानों में सीरत जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, और हम सब के मरहुमीन को शफाअत जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा नसीब फरमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।